بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ 1 to 5 آیات ہیں اس میں، جس میں متقین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں۔ بہت سے مفسرین نے ان کے کچھ الہامی معنی بتائے ہیں، لیکن اصل جو ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اصل معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے۔ لی اس میں لیے ہے، حرف جارہ ہے، اور متقین وہ لوگ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ، غیب ہے جس کو دیکھا نہ جائے، جس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ ہے غیب۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، رزقنا اب دیکھ لیں آپ، یہ ہے کون سا صیغہ ہے، یہ ماضی کا اور جمع متکلم، رزقنا، اور ہم اس کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے ان کو، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون وہ سب کے سب خرچ کرتے ہیں، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اور ہے کون سا، یہ یا لگا ہے تو اٹ مینس کہ یہ مضارع کا ہے۔ یہ جو رزقنا تھا اس میں یرزقو ہوگا، جو کہ اس میں مضارع ہوگا۔ اب رزقنا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا فوراً کہ یہ ماضی کی بات ہے، اور یہاں پہ ترجمہ اس طرح آئے گا، ہم نے ان کو دیا، رزق دیا۔ تو یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی کر لیا کریں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو انزل نازل کیا گیا، اب یہ کیا ہے، مجہول ہے، یہ نازل کیا گیا، ایک ہے نازل، وہ ایک شخص نازل کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ مفعول ہے، نازل کیا گیا، الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو کچھ انزلہ نازل فرمایا گیا، من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کا جو ہے یہ ضمائر میں سے ہے، ضمیر ہے آپ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یو، وبالآخراتی اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ سب کے سب، یقینون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت پر، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہ فرام آ رہا ہے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو کہ وہ، المفلحون نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھیں متقین کی صفات، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 1 سے 5۔ اس کے میں نے آپ کو ورڈ میننگز بھی ساتھ ساتھ کروا دیے ہیں۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ کٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں جو کہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو کبھی ملا کے نہیں پڑھنا، ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم نے الگ الگ ہی پڑھنا ہے، اور بڑی مد ہے تو اس کو ہم نے زور دے کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تقریباً 29 صورتوں میں یہ شروع ہوتی ہیں، ان سے ہی، یہ بیچ میں نہیں آتے، یہ اسٹارٹ میں آتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 14 ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشتبہات میں سے ہیں، یعنی جن کے بارے میں اشتباہ ہے، جن کے بارے میں شک ہے کہ ان کا کیا معنی ہوگا۔ کسی نے اپنے طور پر بتانے کی کوشش بھی کی ہے مفسرین نے، لیکن اصل جو ان کے بارے میں ہے معنی ان کا، وہ کوئی نہیں جانتا، نہ ہی ان کا کوئی مفہوم سمجھتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ربانی کلام ہے، یہ انسان نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ رب العزت کا کلام ہے یہ، جو کہ ہر قسم کی کہ نقص سے، غلطی سے، عیب سے پاک ہے۔ اور الکتاب میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کلاس میں بھی کہ جو ال لگ جاتا ہے تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، اور اس سے مراد کوئی خاص کتاب یا خاص چیز ہو جاتی ہے۔
قرآن مجید ایک ایسی ہی کتاب ہے جو کہ عیبوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں تقویٰ کی ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ جو ہے وہ بچنا، گناہوں سے بچنا اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. جیسا کہ دنیا کو ایک جو ہے مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسا خاردار راستہ ہے، ایک ایسا کانٹوں سے بھرا ہوا ایک ایسا جھاڑیاں ہیں کہ جن سے ہمیں جب گزرنا ہے تو اپنے کپڑوں کو اور دامن کو سمیٹ کر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے گزرنا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ انسان بچ کے چلے. آج کل کے دور میں ویسے بھی خاص طور پر برائی ہر طرف عام ہے، اور جس طرح ہمیں برائیوں سے بچ کر نکلنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہی تقویٰ ہے کہ ہم کس قدر اللہ کے خوف سے، گناہوں سے اور حرام سے بچتے ہیں. اور دوسری بات فرائض ادا کرنے، جو ہم پر احکامات ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے. تو یہ جو تقویٰ ہے یہ ایک ساری عمر ایک گناہوں سے بچنے کی روش اور ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ انسان جس کو اپناتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاتا ہے. متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں 5 صفات ہیں. سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے. ایمان غیب کا مطلب ہے وہ چیز جسے انسان دیکھ نہ سکے، جیسے اللہ، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ، جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، جن حقائق کا ادراک عقل نہ کر سکے، اور جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ غیب کے علم کا مالک ہے، تمام چیزوں کے اوپر وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. ہم نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ سب کی سب ہمارے لیے غیب ہیں. تو ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے. یہ پہلی بات ہے کہ غیب پر ایمان لانا. دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا. اقامت الصلاۃ، نماز کا نہ صرف نماز ادا کرنا بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ اجتماعی طور پر نماز قائم کرنے کا اہتمام کرنا. پھر نماز کے ارکان کو بصورت احسن یعنی کہ اچھے طریقے سے، سب سے اچھے طریقے سے ادا کرنا، جیسا کہ اس کو اول وقت میں ادا کرنا، اور وضو جو ہے وہ بڑے اہتمام سے کرنا، نماز کے لیے پاک جگہ، پاک لباس کا انتخاب کرنا. تو مومن کے لیے نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ پہلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد. اور کافر اور مومن میں یہ فرق کرتی ہے نماز کے. نماز سے غافل ہونا ایک بہت بڑا یہ گناہ قرار دیا گیا ہے، تباہی قرار دی گئی ہے. اس کے بعد تیسری جو ان کی صفت ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ ہی کا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے ہی ان کو دیا. رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، نہ صرف زکوٰۃ، عشر کہتے ہیں جو زمین کے اوپر جو ٹیکس ایک اسلام نے لگایا ہے نا زکوٰۃ کی طرح. زکوٰۃ تو مال و دولت پہ ہے نا، اور عشر جو ہے وہ زمین کا ایک ٹیکس ہے، زمین کی زکوٰۃ ہے. صدقات جو ہیں یہ نفلی بھی ہیں، اس کے علاوہ صدقہ فطر ہے، اور بہت سے ایسے صدقات ہیں انسان جو ادا کرتا ہے اپنی زندگی میں. صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ دونوں قسم کے یہ انفاق ہے، خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو اس کے بارے میں واضح طور پر حکم یہ فرمایا گیا ہے سورۃ آل عمران میں 4 سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر، کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم سب خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو کہ تمہیں محبوب ہے. اللہ کی راہ میں من پسند چیز یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے خراب چیزیں اور جو ہمارے استعمال کی نہیں ہیں وہ دے کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں دے رہے ہیں. نہیں، من پسند چیز اس کو اللہ کی راہ میں دی جائے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ان کی صفت ہے وہ ہے کتابوں پر ایمان، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل فرمائی گئی ہے اس پر ایمان. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن مجید پر، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ان پر. پھر نمبر 5ویں نمبر پر ہے عقیدہ آخرت، جو کہ بہت ڈیٹیل سے ہم کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ ایک ایسی زندگی جو کہ بعد میں شروع ہونی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرت، جس کو یوم الدین، یوم الحساب کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا تصور کہ اسلام میں یہ تصور ہے کہ آخرت کا کہ انسان اپنے تمام قسم کے اعمال کا آخرت میں جواب دہ ہے، اور ایک یوم قیامت قائم ہوگا اور اس ان تمام قسم کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو یہ 5 جو ہیں صفات ہیں مومنین کی، متقین کی.